میں نے بھی لینڈ کروزر کی طرف دوڑ لگا دی اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھتے ہی انجن سٹارٹ کر دیا۔ سمترا پیسنجر سائڈ پر اور رتنا پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے گاڑی کو کچھ دور تک ریورس میں لیا اور پھر اس کا رخ اس راستے کی طرف موڑ دیا جو کھیتوں میں بل کھاتا ہوا پکی سڑک کی طرف چلا گیا تھا۔ راستہ اگرچہ ناہموار تھا مگر میں گاڑی کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ یہ لینڈ کروزر ریگستانی اور پہاڑی علاقوں کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اس میں کسی گڑبڑ کا اندیشہ نہیں تھا۔ دھچکے اگرچہ زوردار لگ رہے تھے مگر میں بے فکر ہو کر رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ کون تھا وہ اور کیسے بچ کر نکل گیا؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی رتنا نے قدرے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ اس کا سانس اب بھی پھولا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے وہ روپ سیاہی کا کوئی کارندہ ہی تھا۔ میں نے جواب دیا، کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ اگر میں اس کا پیچھا کرتا تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع نہ ملتا۔ ویسے میری گولی اس کے بازو پر لگی تھی لیکن اس سے شاید کوئی فرق نہ پڑے۔ وہ اب تک بستی کے قریب پہنچ چکا ہوگا۔ بھگوان کرے وہ راستے ہی میں ختم ہو جائے۔ سمترا بولی، بازو پر گولی لگنے سے کوئی نہیں مرتا۔ میں نے کہا، تمہاری دعا قبول ہونے کا 1% امکان بھی نہیں ہے۔ ویسے پکی سڑک یہاں سے کتنی دور ہے؟ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا۔ سمترا نے جواب دیا۔ 1 گھنٹہ؟ میرے منہ سے ایک گہرا سانس نکل گیا۔ اور اس پکی سڑک سے کوٹ پتلی کتنی دور ہے؟ وہاں سے کوٹ پتلی کا راستہ بھی تقریباً 1 گھنٹے کا ہے۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس طرف جانے کا ارادہ ہے کیا؟ سمترا نے کہا، نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، اگر ان لوگوں نے حویلی سے ٹیلی فون پر کوٹ پتلی پولیس کو اطلاع دے دی تو پولیس کو اس طرف پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاں، یہ اندیشہ تو ہے، سمترا نے جواب دیا۔ دوسری طرف نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ دھن راج بہت حرامی آدمی ہے، وہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا کہ تم دونوں کون ہو۔ وہ فون پر پولیس کو اطلاع دینے میں 1 لمحہ کی بھی تاخیر بھی نہیں کرے گا۔ پولیس سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے کہا، گاڑی کی رفتار زیادہ سے زیادہ تیز رکھی جائے تاکہ اطلاع پا کر اگر پولیس اس طرف آئے بھی تو ہم اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل چکے ہوں۔ میں 1 لمحہ کو خاموش ہوا اور پھر رتنا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، رتنا، پیچھے کا خیال رکھنا۔ میرا خیال ہے وہ پک اپ پر ہمارا تعاقب ضرور کریں گی۔ میں بار بار پیچھے دیکھ رہی ہوں۔ رتنا نے جواب دیا، ابھی تک کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ اس کچے راستے پر بیل گاڑیاں اور پک اپ سی چلتی رہی تھی جس وجہ سے گڑھے سے بن گئے تھے اور لینڈ کروزر بری طرح اچھل رہی تھی۔ جب ہم حویلی سے روانہ ہوئے تھے تو دھوپ نکل رہی تھی۔ اب اگرچہ دھوپ کچھ تیز ہو گئی تھی لیکن آسمان پر بادل بھی نظر آ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ کہیں بادل جم نہ جائیں۔ یہاں کا موسم بھی ہندوؤں کی طرح قابل بھروسہ نہیں تھا۔ اگر بارش شروع ہو گئی تو ہمارے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی۔ ہمیں کنویں کے پاس سے روانہ ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ابھی کم سے کم آدھے گھنٹے کا فاصلہ باقی تھا۔ میرے ذہن میں یہ اندیشہ بدستور موجود تھا کہ اگر حویلی سے فون پر کوٹ پتلی کو اطلاع دے دی گئی تو پولیس ہم سے پہلے پکی سڑک پر پہنچ کر ناکہ بندی کر لے گی۔ ہمارے چاروں طرف اگرچہ کھیت تھے، اونچی فصلوں کی وجہ سے دور سے ہماری گاڑی کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن کچے راستے پر ہماری گاڑی سے اڑتی ہوئی دھول بڑی آسانی سے ہماری نشاندہی کر سکتی تھی اور ہم آسانی سے گھیرے میں آ سکتے تھے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ رتنا کی چیختی ہوئی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ چند گز آگے راستہ قدرے بائیں طرف مڑ گیا تھا۔ میں نے گاڑی تیزی سے اس طرف گھما دی۔ اس طرح مجھے پیچھے دیکھنے کا موقع مل گیا۔ بہت دور دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ یقیناً پک اپ تھی جو ہمارے تعاقب میں آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ آگے چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہ راستہ اس بستی کے قریب سے گزرتا تھا۔ کچھ بچے بستی کے سامنے راستے کے عین بیچ میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ میں نے دور ہی سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ تمام بچے ادھر ادھر ہٹ گئے مگر 1.5 سال کی عمر کا ایک ننگ دڑنگ بچہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ کسی اور بچے نے بھی اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ مجبوراً مجھے اس بچے سے چند گز دور ہی گاڑی روک لینی پڑی۔ مترا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور بچے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ وہ بچے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ بستی کے سامنے والے مکان سے ایک عورت نکل کر دوڑتی ہوئی اس طرف چلی آئی۔ اس کی عمر 20-22 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ تانبے جیسی رنگت، پشت پر بکھرے ہوئے لمبے سیاہ بال، وہ پیروں سے برہنہ تھی اور بدن پر لباس بھی ناکافی تھا۔ اس نے لبک کر بچے کو سمترا سے لے لیا۔ پیدا کیا ہے تو سنبھال کر رکھا بھی کرو، سمترا نے اسے ڈانٹ کر کہا اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عورت نے گھور کر ہماری طرف دیکھا۔ ابھی کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہم 5-10 منٹ میں پکی سڑک پر پہنچنے ہی والے ہیں، سمترا نے جواب دیا۔ 5 منٹ بعد ایک راستہ کھیتوں میں بائیں طرف مڑ گیا جو قدرے کم کشادہ تھا، جبکہ ایک راستہ سامنے ایک سرسبز ٹیلے کی طرف چلا گیا تھا۔ سمترا کے اشارے پر میں نے گاڑی اس ٹیلے والے راستے پر موڑ دی۔
یہ ٹیلا تقریباً 200 فٹ بلند تھا اور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اوپر پہنچتے ہی میں نے گاڑی روک لی۔ سامنے نشیب میں کھیتوں کے دوسری طرف تقریباً 300 گز کے فاصلے پر وہ پختہ سڑک تھی جو کوٹ پتلی سے نمسکا تھانہ کتھین سے ہوتی ہوئی جنجنوں کی طرف چلی گئی تھی۔ سڑک پر بسوں وغیرہ کی آمد و رفت بھی نظر آ رہی تھی۔ میرے رکنے کی وجہ سے نیلے رنگ کی وہ 2 گاڑیاں تھیں جو اس کچے راستے کے اختتام پر سڑک پر کھڑی تھی اور چند لوگ بھی آس پاس دکھائی دے رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باوجود میں نے پولیس کی ان گاڑیوں کو پہچان لیا تھا اور ان کے آس پاس ٹہلنے والے یقیناً پولیس والے ہی ہو سکتے تھے۔ میرا بدترین اندیشہ درست نکلا۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ میں نے گاڑی گھماتے ہوئے پوچھا، نمسکا تھانہ اور کتھین کے بیچ میں کسی جگہ پختہ سڑک سے جا ملتا ہے؟ سمترا نے جواب دیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پیچھے سے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، اگر ہم گھیرے میں آ گئے تو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ گھیرے میں تو ہم آ چکے ہیں، میں نے جواب دیا اور گاڑی کو واپسی کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ راستہ زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ 2-2.5 میل آگے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ یہ راستہ انہی پہاڑیوں میں سے ہو کر کسی طرف نکلتا ہے۔ پک اپ ابھی کھیتوں میں بہت دور تھی اور میرا خیال تھا کہ سڑک پر پولیس والوں نے بھی ہمیں گاڑی موڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں، ممکن ہے ایک گاڑی ہمارے تعاقب میں آ جائے اور دوسری آگے جا کر دوبارہ ناکہ بندی کی کوشش کرے۔ میں گاڑی کو کھیتوں میں اس تنگ سے راستے پر تیزی سے بگاتا رہا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ پولیس کی ایک گاڑی کو میں نے ٹیلے پر دیکھ لیا۔ ہمارے درمیان اگرچہ فاصلہ بہت زیادہ تھا مگر پولیس نے غالباً ہمیں ہراساں کرنے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ رتنا نے بھی اپنا پستول نکال لیا اور میں نے اپنا پستول سمترا کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ پولیس کی لانگ رینج رائفلوں کے مقابلے میں ہمارے پستول کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ راستہ مزید تنگ ہو گیا تھا۔ گاڑی بار بار کھیتوں کی مڈیر سے ٹکرا رہی تھی۔ سامنے پہاڑیاں اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ سرخ پتھروں کی وہ پہاڑیاں کسی قلعے کی فصیل کی طرح دائیں سے بائیں دور تک پھیلی ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ان پہاڑیوں تک پہنچ جائیں تو اپنے بچاؤ کا کوئی بندوبست کر سکتے تھے۔ پہاڑی اب نصف فرلانگ سے زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ کھیتوں کا سلسلہ بھی اب ختم ہو چکا تھا لیکن آگے راستہ بند ہو گیا تھا۔ پتھر کی ایک 2 فٹ اونچی دیوار سی تھی اور گاڑی کو اوپر چڑھانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے گاڑی روک لی اور متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کسی طرف سے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پولیس کی گاڑی بھی تقریباً 300 گز پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ گاڑی ہماری لینڈ کروزر سے بڑی تھی اس لیے وہ اس تنگ سے راستے پر زیادہ آگے نہیں آ سکی تھی۔ وہ 8 پولیس والے تھے جو گاڑی سے اتر کر پوزیشن لے رہے تھے۔ نیچے اترو، جلدی کرو، میں نے رتنا اور سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ان پہاڑیوں ہی میں پناہ مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ رتنا پیچھے مڑ کر اپنا سوٹ کیس اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ سوٹ کیس کو چھوڑ دو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ اگر مگر مت کرو، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر اس سوٹ کیس کے چکر میں رہی تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں انجن چلتا چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ اس لمحہ پولیس والوں نے فائر کھول دیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک گولی گاڑی کے پچھلے ٹائر میں لگی تھی۔ رتنا اور سمترا بیک وقت چیخ اٹھی، سمترا یہ پستول مجھے دے دو اور تم دونوں ان پتھروں کی آڑ لیتی ہوئی پہاڑی کی طرف چلی جاؤ، میں نے چیخ کر کہا اور سمترا کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ سمترا اور رتنا گاڑی سے اتر کر پہاڑی کے دامن میں بکھرے ہوئے بڑے بڑے پتھروں کی طرف دوڑنے لگی۔ رتنا کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اپنا سوٹ کیس لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حویلی کی طرف سے آنے والی پک اپ بھی پولیس کی گاڑی کے پیچھے رک چکی تھی۔ 4 آدمی پک اپ سے اتر آئے۔ ان چاروں کے پاس ڈبل بیرل بندوقیں تھیں۔ پولیس والوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ میں اپنی گاڑی کی آڑ لیے کھڑا تھا۔ پولیس کی فائرنگ سے گاڑی کا دوسرا پچھلا ٹائر بھی ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ پچھلی ونڈ سکرین بھی چکنا چور ہو چکی تھی۔ گولیوں نے گاڑی کے پچھلے حصے کو چکنا چور کر دیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، رتنا اور سمترا پتھروں کی آڑ لیتی ہوئی کافی دور نکل چکی تھی۔ پولیس والے اب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ میں نے ایک فائر جھونک دیا۔ پولیس والوں کی پیش قدمی رک گئی لیکن فائرنگ بدستور جاری رہی۔ میں نے ایک اور فائر کر دیا اور مڑ کر پہاڑی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ پولیس والے اپنی جگہ پوزیشن لیے گاڑی پر فائرنگ کرتے رہے لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا شکار نکل چکا ہے تو وہ فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ایک گولی گاڑی کے فیول ٹینک میں لگی۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ گاڑی ایک عظیم الجثہ شعلے کی طرح ہوا میں اچھلی اور بکھر گئی۔ جلتے ہوئے ٹکڑے چاروں طرف پھیل گئے۔ سمترا کے دونوں سوٹ کیس گاڑی ہی میں تھے۔ ان میں بکھرے ہوئے کرنسی نوٹ، طلائی زیورات اور سونے کی مورتیاں بھی انگاروں کی طرح چاروں طرف بکھر گئی تھی۔ پولیس والوں کی پیش قدمی ایک بار پھر رک گئی۔ میں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا
اور پتھروں کی آڑ میں دوڑتا ہوا رتنا اور سمترا کے قریب پہنچ گیا۔ رتنا کے ایک ہاتھ میں سوٹ کیس تھا اور دوسرے میں پستول۔ میں نے ان کے قریب پہنچ کر ایک لمحہ کو ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخا، اس طرف، اس چٹان کے پیچھے۔ رتنا اور سمترا آگے تھیں اور میں پیچھے۔ مجھے یقین تھا کہ اس چٹان کے پیچھے کوئی ایسا راستہ ضرور ہوگا جو ہمیں ان پولیس والوں سے دور لے جا سکتا تھا۔ پولیس والے اب پھیل کر فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم اس چٹان کے پیچھے پہنچ گئے، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ اس چٹان کے دوسری طرف بھی دور تک بڑے بڑے پتھر پھیلے ہوئے تھے۔ ہم ان پتھروں کے پیچھے دوڑتے رہے۔ پولیس والے چٹان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ بدستور فائرنگ کرتے ہوئے اپنا ایمونیشن ضائع کر رہے تھے۔ گولیاں پتھروں پر لگ رہی تھیں اور پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ آگے مسلسل چڑھائی تھی۔ ہمارے دوڑنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ رتنا اور سمترا تو بری طرح ہانپ رہی تھی۔ رفتار کم ہونے کی وجہ سے پولیس کے درمیان ہمارا فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم تینوں ایک ہی پتھر کے پیچھے پناہ لیے ہوئے تھے۔ ہمارے چاروں طرف گولیاں برس رہی تھی۔ دوسرا بڑا پتھر ہم سے تقریباً 15 فٹ آگے تھا۔ میں نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سمترا کو اس پتھر کی طرف دوڑا دیا۔ گولیاں اس کا تعاقب کرتی رہی، لیکن وہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ رتنا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پتھر کے اس طرف سے اکا دکا فائر کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتا ہوں اور تم اس طرف سے دوڑ کر سمترا کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو۔ رتنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم لوگ اس وقت موت کے حصار میں تھے۔ رتنا کا چہرہ اس وقت خوف سے بالکل سفید ہو رہا تھا۔ میں دوسری طرف آ کر پتھر کی آڑ سے اکا دکا فائر کرنے لگا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ پولیس والوں کی فائرنگ کا رخ اب میری طرف ہو گیا تھا۔ گولیاں پتھر پر لگ رہی تھی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرچیوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ میں نے رتنا کو اشارہ کیا۔ وہ سوٹ کیس سنبھالے دوسری طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ دونوں پتھروں کے درمیان آدھے راستے پر ہی تھی کہ کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑا گئی اور سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ 3-4 قدم آگے نکل چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے رکی اور سوٹ کیس اٹھانے کے لیے واپس پلٹی۔ رتنا نے جھک کر سوٹ کیس کے ہینڈل پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ کئی گولیاں اس کے آس پاس زمین پر لگی۔ سرخ دھول کا غبار سا اٹھا اور ہوا کے دوش پر پھیلتا چلا گیا۔ رتنا بھاگ! میں پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا۔ دوسری طرف سے سمترا بھی چیخ رہی تھی۔ رتنا بڑی تیزی سے مڑی اور سمترا کی طرف دوڑی۔ ابھی اس نے 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ فضا اس کی خوفناک چیخ سے گونج اٹھی۔ سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ کھڑے کھڑے لہرانے لگی۔ میں نے اس کے جسم پر کم از کم 3 جگہوں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوئے دیکھے۔ وہ لہراتے ہوئے سنبھل گئی۔ اس نے پستول کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور ٹریگر دباتی چلی گئی۔ اس کے پستول نے یکے بعد دیگرے 3 شعلے اگلے اور دوسری طرف سے کئی پولیس والوں کی خوفناک چیخیں سنائی دی۔ کم از کم ایک پولیس والا رتنا کے ہاتھوں مارا گیا تھا، مگر رتنا کو بھی اس کے بعد ٹریگر دبانے کا موقع نہیں مل سکا۔ پہلی 3 گولیاں اس کے پیٹ میں لگی تھیں، جن سے خون کی داریں بہہ رہی تھیں۔ وہ پھر لڑکھڑانے لگی۔ مخالف سمت سے آنے والی اگلی بار نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا۔ کچھ گولیاں اس کی ٹانگوں پر بھی لگی تھیں۔ اس کے جسم پر اب کئی جگہوں سے خون کی داریں بہہ رہی تھیں۔ وہ آخری مرتبہ لہرائی اور دڑام سے نیچے گری۔ اس کا ایک ہاتھ سوٹ کیس کے اوپر تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ ایک لمحہ کو میرے حواس مختل ہو گئے۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ آنکھوں کے سامنے چھا جانے والی دھند چھٹنے لگی۔ وہ خوفناک ترین منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ خاک میں اٹی ہوئی رتنا کے جسم پر کئی جگہوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت ہو چکی تھی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے چھلنی ہو کر دم توڑ چکی تھی اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ پتھر کی آڑ سے نکل کر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے رتنا کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنی اس خواہش پر قابو پا لیا۔ یہ وقت جوش و جنون کے اظہار کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں جوش میں سامنے آ کر فائرنگ کرتے ہوئے ایک آدھ پولیس والے کو موت کی نیند سلا دیتا، مگر میرا اپنا حشر رتنا سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ میں ہوش و حواس قائم رکھوں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں۔ میں نے سامنے دیکھا، سمترا دوسرے پتھر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بے حرکت رہنے کا اشارہ کیا اور بہت محتاط انداز میں پتھر کی آڑ سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ سامنے کوئی نظر نہیں آیا۔ ظاہر ہے پولیس والے بھی پتھروں کے پیچھے پوزیشن لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ میرے پستول میں 2-3 گولیاں ہی باقی رہ گئی تھی اور میں انہیں بہت زیادہ سنگین صورتحال کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے رتنا کی لاش اور اس کے بازو کے نیچے دبے ہوئے سوٹ کیس کا جائزہ لیا اور پتھر کے دوسرے کنارے کی طرف آ گیا۔ یہاں میں نے جھک کر ٹینس کی گیند کے برابر ایک پتھر اٹھایا۔ چند لمحے اسے ہاتھ میں تولتا رہا
پھر اسے پوری قوت سے مخالف سمت میں اچھال دیا۔ پتھر کے گرنے کی آواز سے پہلے فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ میں نے پلٹ کر دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ رتنا کی لاش کے قریب جھکتے ہوئے میں نے سوٹ کیس کے ہینڈل پر ہاتھ ڈال دیا اور رکے بغیر دوڑتا چلا گیا۔ سوٹ کیس میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ابھی میں سمترا والے پتھر سے چند فٹ دور ہی تھا کہ فائرنگ کا رخ میری طرف ہو گیا۔ کئی گولیاں میرے آس پاس سے گزریں، ایک سوٹ کیس پر لگی۔ میرے ہاتھ کو زوردار جھٹکا لگا، مگر سوٹ کیس میرے ہاتھ ہی میں رہا۔ دوسرے پتھر کے پیچھے پہنچ کر میں نے اپنا پستول والا ہاتھ سمترا کے ہاتھ میں دے دیا اور رکے بغیر اسے ساتھ لیے دوڑتا رہا۔ آگے بے شمار بڑے بڑے پتھر پھیلے ہوئے تھے۔ ہم ان کے گرد چکراتے ہوئے دوڑتے رہے۔ فائرنگ اسی طرف ہو رہی تھی جہاں رتنا کی لاش پڑی تھی۔ پولیس والے شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم دوسرے پتھر کے پیچھے پناہ لیے کھڑے ہیں۔ ہم پتھر کے پیچھے دوڑتے رہے۔ سمترا بری طرح ہانپ رہی تھی، لیکن میں نے اسے رکنے نہیں دیا۔ اس طرح ہم اس جگہ سے تقریباً نصف میل دور نکل گئے اور پھر شاید پولیس والوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بھی پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس پارٹی کا انچارج چیخ چیخ کر احکامات جاری کر رہا تھا۔ ہر طرف باری جوتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ بات ہمارے لیے خوشائند تھی کہ پولیس والے سیدھے پہاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ ہم قدرے دائیں طرف ہٹتے ہوئے نشیب کی طرف جا رہے تھے۔ کسی جگہ رکنا خودکشی کے مترادف تھا، لیکن سمترا اب بار بار گر رہی تھی۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیا اور ایک پتھر کے قریب رک گیا۔